أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. اس سے پہلے کئی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کئی ایک ان نشانیوں کو بیان کیا تھا جو دنیا میں ہمیں نظر آتی تھی. ابھی جو آیات تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے خود انسان کو اس کے اندر اللہ کی کیا نشانی ہے اس کو یاد کرنے کے لیے کہا ہے اور اس پر غور کرنے کی دعوت دی. چنانچہ ارشاد ہے هو الذی خلقکم من تراب، پروردگار وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفہ، پھر پانی کی قطرے سے، ثم من علقۃ، پھر خون کا ٹکڑا بنایا، ثم یخرجکم طفلا، پھر بچوں کی شکل میں تمہیں نکالا، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تاکہ تم پختگی کی عمر کو پہنچو، ثم لتکونوا شیوخا، پھر تم بڑھاپے کو پہنچو، ومنکم من یتوفی من قبل، تم میں سے کچھ وہ ہیں جو اس سے پہلے ہی وفات پا جاتے ہیں، وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ تم لوگ وقت مقررہ تک پہنچو اور شاید کہ تم اپنی عقل کو استعمال کرو. یہاں پر انسان کی پیدائش کے مراحل کو اللہ نے بتایا. اس میں کئی ایک نشانیاں، ایک تو یہ کہ دنیا میں انسان کوئی چیز بناتا ہے تو اس میں تبدیلی نہیں آتی ہے. پنکھا ہے، اس کو انسان بناتا ہے تو سال ہر سال گزر جائے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے. کوئی گاڑی بناتا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، صرف وہ بوسیدہ ہو جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو بتاتا ہے کہ ایک ہی انسان اس کو مختلف مراحل میں اللہ گزارتے ہیں. منی کا قطرہ ہوتا ہے، پھر خون کا ایک لوتھڑا ہوتا ہے، پھر گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے، پھر اس کو شکل و صورت دی جاتی ہے، پھر ایک کامل انسان بچے کی شکل میں نکلتا ہے. ابھی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر ایک مرحلے میں نہیں رہتا ہے، وہ بچہ ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر ادھیڑ عمر کو پہنچتا ہے، پھر بڑھاپے کو پہنچتا ہے. ایک ہی انسان ہے لیکن کئی ایک مرحلوں سے گزرتا ہے. حالانکہ کوئی مشین اس کے ساتھ لگی ہوئی نہیں ہے، ایک ہی چیز کو اللہ تعالیٰ بنا کر کئی ایک مراحل سے گزارتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے اپنی قدرت کو اس لیے بیان کرتے ہیں کہ ہم اس پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کتنے قادر ہیں انسان کو تبدیل کرنے پر، انسان کے ظاہر کو بدلنے پر. ابھی ایک اللہ پیٹ کے اندر انسان کو اتنے مراحل سے گزار سکتا ہے، کیا وہی اللہ موت کے بعد دوبارہ اس کو پیدا نہیں کر سکتا؟ کوئی اس کے لیے مشکل نہیں ہے. اتنی نشانیاں ہمیں نظر آتی ہیں تو پھر ایک نشانی جو اب تک ہم نے دیکھی نہیں ہے اس کو قبول کرنے میں کون سی چیز معنی بنتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ یہاں بتایا کہ پہلے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، تو آپ کہتے ہیں مٹی کو،
ایک تو پہلا جو انسان حضرت آدم علیہ السلام، اس کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا تھا۔ پھر اب جتنے انسان ہیں ان کی بھی بنیاد مٹی سے، جب باپ مٹی کا ہے تو اولاد بھی مٹی کی ہوگی۔ اور انسان باقی جو بنے ہیں وہ نطفے سے بنے، منی کے قطرے سے۔ منی کا قطرہ خون سے بنتا ہے، اور خون غذا سے بنتا ہے، اور غذا مٹی اور پانی سے بنتی ہے۔ تو انسان کی اصل گھوم پھر کر مٹی تک ہی پہنچتی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ پہلے تو تمہیں مٹی سے بنایا، پھر نطفے سے۔ باقی جتنے انسان بنائے، نطفہ کہتے ہیں منی کے قطرے کو، ایک حقیر سا قطرہ ہے، بدن پر لگے تو انسان دھوتا ہے، اتنا حقیر سا قطرہ۔ اللہ نے اسی لیے کہا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ۔ انسان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کس سے پیدا کیا گیا۔ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، اچھلتے ہوئے پانی کے قطرے سے پیدا کیا گیا۔ یہ انسان کی حیثیت ہے۔ ایسا انسان جو ایک معمولی قطرے سے پیدا ہوا ہو، اس کو تکبر کرنے کا حق کہاں سے حاصل ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اپنی اصلیت پر ہمیں غور کرنے کی دعوت دیتے کہ تمہاری اصلیت یہ ہے۔ آدمی اپنی اصلیت سے جب واقف ہوتا ہے پھر وہ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا، وہ تکبر نہیں کرتا۔ تو اس لیے کہا کہ تمہیں ایک قطرے سے پیدا کیا، ثم من علقہ، علقہ کہتے ہیں خون کا ایک لوتھڑا جو نیولے کی طرح رہتا ہے، جو پیر میں اٹک جاتا ہے۔ علقہ کے معنی اٹکنا، اسی شکل میں انسان ہوتا ہے۔ خون کا ایک لوتھڑا ہوتا ہے، ایک ٹکڑا ہوتا ہے، پھر وہ گوشت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ پھر وہ بہت سے مراحل ہیں جس کو یہاں بیان نہیں کیا۔ سورہ مومنون اور دوسری صورت میں اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ آخر میں انسان کو پیدا کرتا ہے تو یخرجکم طفلا، بچے کی شکل میں تم کو پیدا کرتا ہے۔ ہر انسان پیدا ہوتا ہے بچے کی شکل میں پیدا ہوتا ہے۔ ثم لتبلغوا اشدکم، اشد کہتے ہیں پختگی کی عمر۔ اب پختگی کی عمر کون سی ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ 30 سے 40 سال کی جو عمر ہوتی ہے وہ پختگی کی عمر ہوتی ہے۔ اس میں اعضاء پورے مکمل ہو جاتے ہیں، اور ایک مضبوط، طاقتور اور عقل سے بھرپور انسان اس عمر میں مکمل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ پھر تم کو پختگی کی عمر تک پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ایک بچہ تھا، اب وہی بچہ جو چند سال پہلے بول نہیں پاتا تھا، اب وہ بولتا کیا ہے؟ دوسروں کو بھی نیچا کرتا ہے۔ کچھ سمجھ نہیں پاتا تھا، چند سال نہیں گزرتے ہیں کہ وہ بڑا عقل مند ہوتا ہے، دوسروں کو سمجھانے لگتا ہے۔ ایک ہی انسان۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک ہی اللہ ہے جو ان سارے مراحل سے تمہیں گزارتا ہے۔ دنیا میں دیکھیے چیزوں کو بنانا ہے، ہر چیز کے بنانے کے لیے الگ مشین کی ضرورت ہے۔ ایک مشین میں ساری چیزیں بنتی نہیں ہیں، ہر مشین الگ الگ چیز کو بنانے کے لیے الگ الگ مشین کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن انسان وہی ہے، ایک ہی خدا ہے، ایک ہی چیز ہے، اسی سے اللہ تعالیٰ ان کو تبدیل کرتا ہے۔ ثم لتکونوا شیوخا، پختگی کی عمر انسان جب مکمل کرتا ہے، انتہائی طاقتور ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ شیوخ کہتے ہیں بوڑھا، پھر بڑھاپے کی عمر کو انسان پہنچ جاتا ہے۔ ایک انسان جو کئی کلومیٹر پیدل چل سکتا تھا، کئی چیزوں کو، کلو وزنی چیزوں کو اٹھا سکتا تھا، وہی انسان جب بوڑھا ہوتا ہے تو ہاتھ پکڑ کر اس کو چلانا پڑتا ہے۔ وہ کچھ اٹھا نہیں سکتا، اس کو اٹھانا پڑتا ہے، اسی کو سہارا دینا پڑتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ انسان کو بتا دیا کہ تمہاری اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، جیسے چاہے ہم تبدیل کرتے ہیں۔ کوئی انسان کسی چیز پر فخر نہیں کر سکتا، ہر چیز ختم ہونے والی ہے، ہر چیز تبدیل ہونے والی ہے، ہر مرحلہ بدلنے والا ہے۔ وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّىٰ مِنْكُمْ، لیکن کچھ تو وہ ہوتے ہیں جو وقت سے پہلے انتقال کر جاتے ہیں، بڑھاپے سے پہلے، جوانی سے پہلے انتقال کر جاتے ہیں۔ اب یہ سارے مراحل کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آخر میں کہتے ہیں وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، تم لوگ ایک متعین عمر تک پہنچ جاؤ، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ان مراحل سے گزارتا ہے۔ اجل کہتے ہیں وقت کو، مسمى کہتے ہیں متعین۔ ہر انسان اسی عمر تک پہنچتا ہے جو عمر اس کے لیے متعین کی گئی ہے۔ کسی کی عمر اگر 40 سال ہے وہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وقت مقررہ آ گیا، 1 منٹ کے لیے آگے نہیں جا سکتا، 1 منٹ کے لیے پیچھے نہیں جا سکتا، اس میں کچھ کمی بیشی نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک وقت اللہ کی طرف سے متعین ہے، اس وقت تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ ان مختلف مراحل سے گزارتے ہیں۔
وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور شاید کہ تم اپنی عقل کو استعمال کرو، اللہ کی قدرت کو اس کے ذریعے سے سمجھو کہ وہ خدا جو اتنے مراحل سے تمہیں گزار سکتا ہے، جو بڑھاپے تک پہنچا سکتا ہے، جوانی تک پہنچا سکتا ہے، اب اس خدا کو کیا یہ قدرت نہیں ہے کہ مرنے کے بعد تم کو پیدا کرے؟ اس خدا سے بڑھ کر عبادت کے لائق کون ہو سکتا ہے؟ اس کی قدرت، اس کی طاقت پر ہمیں یقین ہو تاکہ انسان پھر تکبر نہ کر سکے، اس لیے کہ انسان خدا کی قدرت کے تحت، خدا کی قدرت کے تابع ہوتا ہے، اس کی قدرت جیسے چاہے اس کو بدل سکتی ہے۔ ابھی توانا انسان جا رہا ہے، ابھی کہیں حادثہ ہو گیا، ہمیشہ کے لیے لاچار اور مجبور۔ کوئی انسان اپنے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتا، ہر وقت ہمارا بھروسہ اللہ پر رہنا چاہیے۔ پھر اللہ نے آخر میں بتایا هو الذی یحیی و یمیت، اللہ وہی ہے جو زندہ بھی کرتے ہیں اور مرواتے بھی ہیں۔ ہماری زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہر مرحلے میں ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اسی سے امید لگانی چاہیے اور اسی سے تعلق کو جوڑے رکھنا چاہیے۔ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اب اللہ تعالیٰ نے کہا جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا فیصلہ کرتے ہیں فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اس کو کہتے ہیں ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یعنی کوئی انسان پوچھ سکتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اتنے مراحل سے انسان کو کیوں پیدا کرتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ایک بارگی پیدا نہیں کر سکتا؟ پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ کی قدرت تو یوں ہے کہ ایک مرتبہ کہا کہ ہو جا، ہو گیا، اسے بٹن دبائے چیز ہو حاضر۔ تو ایسے ہی ایک اللہ کے حکم سے ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن انسان کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کتنے مراحل سے تمہیں گزار سکتا ہے، اس کی قدرت کہاں کہاں سے تمہیں گزار سکتی ہے، اس کی قدرت کو سمجھانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ مختلف مراحل سے گزار کر انسان کو آزمانے کے لیے یہ سارے اللہ نے اپنے اصول طے کیے، ورنہ اللہ کے لیے مٹھی میں پیدا کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ اس کا جب فیصلہ ہوتا ہے تو جب وہ کہتا ہے کن، کن کے معنی ہو جا، فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ بہرحال ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اپنی نشانیاں بیان کی ہیں اس پر غور کر کے ہمیں اپنے آپ کو بھی سمجھنا چاہیے اور اپنے اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط جوڑ کر اسی کی طرف بھروسہ، اسی کی طرف رجوع بھی کرنا چاہیے، اسی پر بھروسہ بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، آمین۔